آپ دیکھیں جموں کشمیر کی ریاست 2019 کے بعد آج پہلی بار 70 سالوں میں پہلی بار ان ایمپلائمنٹ ملک میں سب سے زیادہ ہے جموں کشمیر ان کے اپنے اعداد و شمار پہلے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ آج پہلی بار، چونکہ ہم سے ہمارے اختیارات چھینے گئے، ڈیسیجنز ہم نہیں لیتے، آپ کا وائس روئے وہاں پہ ڈیسیجن لیتا ہے جسے آپ ایل جی کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ان ایمپلائمنٹ سب سے زیادہ ہے، ان ایمپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ اب اگر لوگ وہاں پہ اپلائی کرنا بھی چاہتے ہیں آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے، جگہ نہیں ہے جن کے ذریعے آپ وہ جو ضرورت ہے وہ پورا کر سکے، وہ امپلائمنٹ دے سکے۔ امپلائمنٹ کے حوالے سے آپ بہت ساری لیولز پہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جنگیں لڑ رہے ہیں۔ نئی ریزرویشن پالیسی یہاں پہ لاگو کی گئی، ہم نے نہیں بنائی، جموں کشمیر کے لوگوں نے نہیں بنائی، یہاں پہ بنائی گئی اور وہاں پہ تھوپی گئی۔ 70% ریزرویشن بڑھائی گئی، اوپن میرٹ کو 30% تک کم کیا گیا، اوپن میرٹ کے لیے اب جگہ صرف 30% بنتی ہے۔ یہ ایک ایسی لڑائی ہے جہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کلاس وار ہو، سوسائٹی کے جو مختلف سیکشنز ہیں آپس میں لڑے، جو ہمارے بیکورڈ کلاسز ہیں جن کے لیے ہم چاہتے اور ہمیشہ سے ریزرویشن تھی اور ہم چاہتے تھے ان کو سپورٹ ملے، وہ اوپر آئے، ان کو اوپن میرٹ کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، کیونکہ تناسب جو ہے، ریشو جو ہے پاپولیشن کا اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ریزرویشنز بڑھائی گئی۔ 70% کے حد تک ریزرویشنز بڑھائی گئی، اوپن میرٹ کو گھٹایا گیا، جس سے کلاس وار، سیکشن وار ہونے کا ایک خدشہ ہے۔ میری گزارش کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ میں پھر سے کہوں گا ہمارے ہاتھ میں اختیار ہی نہیں ہے، انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ ایک ریاست ہے جہاں پہ ہمیں اب اس حد تک گرایا گیا ہے کہ یہاں کے بھیک مانگنی پڑتی ہے، ہم اپنے فیصلے نہیں لے پاتے۔ ان سے گزارش ہے اوپن میرٹ کو یا سپریم کورٹ کی جو کیپ ہے اس حد تک رکھے، یا پاپولیشن کا جو ریشو ہے، پاپولیشن کے حساب سے جو کیٹیگریز ہے، پاپولیشن کا جو ریشو ہے اس حساب سے آپ ریزرویشن کریں، تاکہ وہ جو اوپن میرٹ پہ اس وقت تلوار چل رہی ہے وہ نہ ہو، ہمارے لوگ وہاں پہ اس کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ویکنسیز فل کرنے کے لیے جو ڈیلے ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے، کووڈ سے پہلے ہم اسٹیٹ پہ تالا لگایا گیا تھا 2019 میں، اگر یہاں پہ سب کو یاد ہو، اس دوران اسٹیٹ نے کام نہیں کیا، اس کے بعد کووڈ آیا، اس کے بعد یہ جو ویکنسیز فل ہونی تھی اس کے لیے وقت نہیں دیا گیا، ویکنسیز فل نہیں کی گئی، نتیجہ یہ ہوا ہمارے جو بچے ہیں، لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ اب اوور ایج ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ اب یہ جو کیپ جو ہے وہ جو 28 سال تک تھی اس کو بڑھایا جائے، ایج ریلیکسیشن دیا جائے، ایگزیپشن دیا جائے، تاکہ جو کووڈ کے دوران 2019 کے دوران جو آپ نے لاک ڈاؤن کیا تھا، جس دوران اسٹیٹ نے کام نہیں کیا، ویکنسیز فل نہیں ہوئے، ان کو وہ ایج ریلیکسیشن کرتے چیئرمین صاحب آپ کے ذریعے پورے ملک کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اس گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی تھی کہ سپٹمبر تک وہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ قائم کی جائے۔ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق اگلے مہینے سپٹمبر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، مگر ابھی تک بس ایک منٹ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، ابھی تک وہاں کے ڈیموکریٹک وہاں کے الیکشن کے لیے ابھی بھی کوئی پروسیس شروع نہیں ہوا ہے۔ آپ سے گزارش ہے ڈیموکریسی کے لیے، فار دا اسپرٹ آف ڈیموکریسی، انہیں ڈائریکشن دے، کم سے کم سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ عمل کرے اور وہاں پہ الیکشنز کرائے۔ اور یہاں پہ جیسے کہ اکھلیش جی نے کہا سیٹیں اگرچہ انہوں نے بڑھائی ہے، جو یہ ملک بھر میں ریزرویشن اور پچھڑے ہوئے کلاسز کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس حوالے سے یہ جواب دے بجٹ میں اور اپنے پلان میں جموں کشمیر کی اسمبلی میں انہوں نے اس حوالے سے کیا ہے۔ میں آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے وقت دیا، وقت ملتا تو بہت زیادہ کہتا۔ ان سبھی سے گزارش ہے کہ یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں ان پہ غور کرے اور ہماری طرف سے بھی بات کرے، ان کا اٹینشن فوکس جموں کشمیر کی طرف لے، ہمارے مسئلے حل کرائے۔ بہت بہت شکریہ۔